نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رهبانية ولا تبطل ولا سياحة في الإسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، عنوان گفتگو تھا سفر، اور سفر کے بارے میں نے ابتدائی ارشاد جو کی تو ان میں نے عرض کیا کہ سفر تو ایک جسمانی بھی ہوتا ہے اور اس کی بھی کئی جہتیں ہیں، کئی اس کے مقاصد ہیں، اور کوئی ذہنی بھی ہوتا ہے، قلبی بھی ہوتا ہے، کئی قسم کے سفر ہیں، لیکن ہم یہاں پر جو بات کرتے ہیں وہ جسمانی سفر. تو اس میں کچھ ناجائز سفر بھی ہیں، کچھ جائز سفر بھی ہیں. تو ناجائز کی بات نہیں ہو رہی بھائی، جائز سفر. تو فرماتے ہیں کہ من اقسام السفر یکون مباحا، جو سفر اسلام میں جائز ہے، اجازت ہے، ان کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے. تو وہ ایک تو یہ ہے کہ تفرج و تنزہ. انسان کی طبیعت بورڈ ہو جاتی ہے، بورنگ ہو جاتی ہے ایک جگہ پر بیٹھ کر. وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ذرا اپنی طبیعت کو تھوڑا سا چینج کروں. تو وہ کبھی پارکوں کی طرف جاتا ہے، کبھی کسی خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، پہاڑوں کو، دریاؤں کو، سمندروں کو، اچھی اچھی بلڈنگز کو. تو اس قسم کا جو سفر ہے بشرطے کہ وہاں پر کوئی خرابی نہ ہو تو یہ جائز ہے. لیکن اما سیاحت فی الارض لا لمقصود، ویسے زمین میں چلنا پھرنا جس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور نہ ہی جہاں انسان جہاں وہاں کوئی معروف ہو، نہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی وہاں کوئی دربار ہے، نہ کوئی مسجد ہے، نہ کچھ بھی نہیں، جیسے آج کل لوگ بیچ پر جاتے ہیں یا ہالیڈے پلیس پر جاتے ہیں، تو یہ ناجائز ہے. اور خصوصاً یہ جو جہاں پر آج کل لوگ جاتے ہیں نا جی، جو ہالیڈے پلیس، وہاں تو بے حیائی کی انتہا ہوتی ہے، اگلے درجے کی بے حیائی ہوتی ہے. ننگے مرد، ننگی عورتیں، اور پھر دنیا بھر کی تمام خرافات وہاں موجود ہوتی ہیں. تو ایسے مقامات پر جانے کی اجازت نہیں. تو مقصد ہونا چاہیے. صرف آپ نے جی کیا لگانا جی، ہم جو ہے نا اپنے بھائی ہزاروں جگہ ہیں جائز جگہ. اگر آپ نے خواہ مخواہ وہ سن باتھ کے لیے جانا ہے تو بڑی بڑی بہترین جگہ ہیں سن باتھ کے لیے، خواہ مخواہ بھی حیائی کے مقام پر جانا ہے. تو اس قسم کا فَإِنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، اور پھر وہاں پر چونکہ ہر قسم کی برائی ہوتی ہے. تو بھائی آپ چل کر برائی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ مجھے پتہ ہے میں یہاں لوگوں کے بعد کہاں گئے بچوں کو، یعنی ماں باپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جاتے ہیں. بھائی ہمیں تمہاری نیت پر یا تمہارے کردار پر شک نہیں ہے، لیکن یہ بالکل یقینی بات ہے کہ جہاں پر ہالیڈے پلیس بنائے جاتے ہیں وہاں پر تمام گناہوں کی اجازت دی جاتی ہے، اور ہر قسم کے گناہ وہاں ہوتے ہیں. لوگ یہ اتنے لوگ خاص کر کے غیر مسلم جو جاتے ہیں، اور ہمارے کئی مسلمان بھی وہ گناہی کے لیے تو جاتے ہیں وہاں پر. بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ اکثر مانا کو گناہ ہی ہے، تو یہ حرام ہے. یا کوئی مقصد نہ ہو، یعنی مقصد بھی کوئی بھی نہیں ہے، ویسے انسان زمین میں، یہ بھی منع ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے منزل کا اور مقصد کا تعین ہونا چاہیے، کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت ولا تبتل ولا سیاحت فی الاسلام. اسلام میں یہ تین چیزوں کی اجازت نہیں ہے کہ رہبانیت انسان اختیار کر لے. جیسے آج کل شادی بھی نہیں ہے، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، کوئی پڑوسیوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ میں ایک اکیلا انسان اندر بس بیٹھ گیا اور کسی کے ساتھ تعلق نہیں انسان رکھتا. وہ کسی کے سب کے ساتھ تعلقات توڑ لیتے اور شادی بھی نہیں کرتے. چلو اور کچھ نہ سی، اپنے بیوی بچے تو ہوں نا،
50 سال عمر ہو جاتی ہے، بلکہ ابھی یہ تازہ واقعہ میں حیران رہ گیا بھائی، یعنی 63 ایئرز عمر میں ابھی منگنی ہوئی ہے. آپ نے بھی سنا پڑا سب کچھ ہوگا. 63 ایئرز میں منگنی ہے. اچھا 44 43 40 50 کے قریب ہماری بچیں جی اب ذہن بنا ہے شادی کا. یہ جو پوری اب تمہاری شادی کا کیا مقصد ہے؟ یہ تمام کام ناجائز ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی، اور پھر یہ انسان یا تو آبادی میں رہے لیکن آبادی کے ساتھ تعلق نہ رکھے. جیسے کہ عموماً آج کل ہماری نئی نسل کمرے میں بند ہو جاتی ہے، اور کوئی گھر میں کوئی آتا ہے، کوئی رشتہ دار آ گیا، کوئی ان کا کوئی بھی دوست، اس کو ملتے نہیں ہیں. بس وہ کمرے ہی میں بند رہتے ہیں، اور وہاں ہی بس ان کی اپنے کا اپنی دنیا، موبائل فون اسی میں، اور وہیں سے نکلے تو چلو کام شام یا کیا ہے، اپنی تعلیم کے لیے گھر میں بیٹھے رہے، اور کسی کے ساتھ کوئی تعلق، اس کی اجازت نہیں ہے بھائی. یا آدمی آبادی سے باہر نکل جائے. جیسے بعض لوگ یہاں سے جی یاد رکھ لیں، جس طریقے سے یہ منع ہے، اسی طرح مسلمان کمیونٹی سے دور رہائش اختیار کرنا یہ بھی سخت منع ہے. جیسے ہمارے لوگ یہاں سے جی ہم سوری فیلڈ چلے گئے، ہم سٹن گولڈ فیلڈ چلے، ہم فلانے، اللہ کے بندو مسلمان کمیونٹی کو چھوڑ کر باہر جانا منع ہے. ہاں اپنی کمیونٹی کے ساتھ رہیں، اور جب مشکل وقت آتا ہے نا، اور پھر ایک نہ بھی مشکل وقت ہے، نہ بھی آئے، آپ کو پتہ ہے اس کے کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں آپ کے دماغ پر، آپ کے دل پر، آپ کے آنے والی نسلوں پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے. انسان خواہ مخواہ سب کی سب تعلیم کو کسی مدرسے اسکول میں سے حاصل نہیں کرتا. انسان تعلیم کا ایک بڑا حصہ کمیونٹی سے حاصل کرتا ہے. جب اپنی کمیونٹی کے ساتھ، اپنے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تم نہیں رہو گے، اور تم کیا سمجھو کہ تمہاری جو ضروریات ہیں، تعلیمی علمی ضروریات ہیں، ذہنی نشو و نما کے، تمہارے اولادوں کے، وہ پورے نہیں ہو سکتے. تو دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تبتل، یہ بھی منع ہے. ڈسکنیکٹ ہو جانا سوسائٹی سے، ہر آدمی سے، یہ بھی منع ہے. اچھا ہاں جی ہمیں یہ، اللہ کے بندو یہ انسان ہے، کب ان انسانوں نے ہر بات آپ کی مرضی کے مطابق کرنی ہے؟ ان کا سب کام تمہاری مرضی کے مطابق ہوا. جیسے تمہارے کام ہزاروں تمہاری چیزیں لوگوں کو پسند نہیں ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ہزاروں چیزیں تمہیں پسند نہ ہو. لیکن یہ ناپسند ہونے کا معنی یہ بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم کمیونٹی کو چھوڑ دو، تم ان سے تعلقات توڑ لو، اپنے آپ کو الگ فیصلہ کر لو، جیسے بھی ہیں وہ ان کے ساتھ رہنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا سیاحت فی الاسلام، بس یوں ہی چلتے پھرتے رہنا، یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. جاؤ لیکن اس منزل کا کہاں جا رہے ہو اس کا بھی علم ہونا چاہیے، اور کیوں جا رہے ہو اس کا بھی علم ہونا چاہیے. تو فرمایا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان بن مظعون آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور بھی حدیث پاک نبی سے فرمایا ان الرہبانیت لم تکتب علینا افما لک فی اسوۃ. فرمایا رہبانیت یہ عیسائیت میں تھی، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے. نبی سے فرمایا کیا تمہارے لیے میرا جو طرز زندگی کافی نہیں ہے؟ میں نے کمیونٹی میں رہتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نہیں تھے، بہت زیادہ دشمن، انہیں دشمنوں میں رہے، انہیں مخالفین میں زندگی گزاری ہے. جان قربان کرنے والے بھی موجود تھے، اپنا اولادیں قربان کرنے والے بھی موجود تھے، اور خون کے پیسے بھی موجود تھے، انہیں کے ساتھ رہے. فَوَاللَّهِ إِنِّي أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ. فرمایا خدا کی قسم، یہ جب کمیونٹی میں رہیں گے تو ہم سے گناہ ہو جائیں گے. فرمایا کیا میرے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے؟ میں تم سے زیادہ خدا کی معرفت رکھتا ہوں، میں بھی خدا سے ڈرتا ہوں. اور فرمایا میں بھی اللہ کی حدود کی حفاظت کرتا ہوں.
تو ایک آدمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اجازت طلب کی کہ میں بس چلنا پھرنا اس زمین کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سیاحت امت الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کی اجازت نہیں، بلا مقصد یوں ہی چلتے پھرتے رہوں گے۔ فرمایا کہ کیوں؟ اس کے نقصانات ہیں، اب یہ دیکھیں۔ پہلی چیز ہے فاہو قہر لنفسہ بمفارقات المالوفات والمباحات واللذات۔ پہلی خرابی کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کمیونٹی سے بھاگ جائے گا، آبادی سے باہر جائے گا، دور ڈیرے لگائے گا، تو ظاہر بات یہ ساری کی ساری چیزیں خود انسان پوری تو نہیں کر سکتا۔ حالانکہ جب کمیونٹی میں رہتا ہے، کوئی کپڑے اچھے سے اچھا بنا رہا ہے، کوئی کھانا اچھا سے اچھا بنا رہا ہے، کوئی کار اچھی سے، ہر انسان دوسرے نا وہ کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ہر انسان دوسرے کے جو بھی وہ کام کرتے ہیں ان سے انسان کو نفع ہوتا ہے۔ جب انسان باہر چلا جائے گا تو یہ جو خوبصورتی ہے کائنات کی، اس کو پھر کون استعمال کرے گا؟ ہمارے لیے اللہ پاک نے چیزیں بنائی ہیں۔ دوسرا، اب جمعے کی نماز رہ جائے گی، 5 وقتہ جماعتیں رہ جائیں گی، علم دین نہ تم کسی کو سکھا سکو گے نہ خود سیکھ سکو گے۔ حالانکہ جب رہتے ہو کمیونٹی میں تھے، یا تو کسی کو سکھاؤ یا خود سیکھو۔ فرمایا اس لیے اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور باقی رہا یہ مسئلہ کہ غور و فکر کے لیے، یا کبھی طبیعت بورڈ ہو گئی ہے تو چند دنوں کے لیے باہر انسان نکل جائے کسی پارک میں، کسی خوبصورت مقام کو دیکھنے کے لیے، بشرطے کہ وہاں کوئی خرابی نہ ہو، کہ کسی ہسٹوریکل جگہ کو دیکھنے کے لیے، بشرطے کہ یہ اس شرط پر اجازت ہے کہ اس سفر سے جو بندے کے ذمہ خدا کے حقوق ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوں، اور جو دوسرے مخلوق خدا کے اس کے ذمہ حق ہیں وہ بھی ضائع نہ ہوں۔ یعنی اللہ کا حق کیا ہے؟ انسان بار وقت نماز پڑھے۔ تو اگر آدمی سفر پر چلا جائے، نماز نہ پڑھ سکے، تو بھائی ایسے بہتر کہ سفر نہ کرو۔ جمعہ نہ پڑھ سکے، بھائی بہتر پھر سفر پر نہ جاؤ۔ روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، بھائی سفر نہ کرو پھر۔ بھائی اللہ ان چیزوں کا سفر کنڈیشن ہے کہ خدا تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ دوسرا، انسان کے ذمہ اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، والدین ہیں، باقی دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، باقی کمیونٹی کے مسائل ہیں، وہ بھی متاثر نہ ہو، ان کے لیے خرچ پرت بھی انسان دے کر جائے۔ اگر تو یہ سارے نہ جو تم پر کمیونٹی کے اور فیملی کے جو حقوق ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے جو حقوق ہیں وہ بھی متاثر نہ ہوں، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں پھر اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہے، لیکن ان چیزوں کو انسان پہلے پورا کرے۔ فرماتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل، آپ نے فرمایا اسلام میں سیاحت نہیں ہے۔ یہ جو آج ہالیڈے پلیس بنا رہے نا سعودی عرب بھی، یہ بھی یار ویسے تو پوری دنیا کو کہتے ہیں بدعت بدعت بدعت، اور یہ میلاد بھی منع ہے، تو یہ فلاں فلاں منع ہے۔ یہ جو تم سارا بکواس اپنے ملک میں بنا رہے ہو، اس کی کہاں اجازت ہے بھائی؟ اچھا پھر ایک اور بڑی بات ہے تو وہ نجدی وہابی ہیں، لیکن لوگوں کو کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں۔ تو یہ امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے، اور یہ کتاب لکھنے والے بھی حنبلی ہیں، اور جن کا ذکر کیا نا وہ بھی امام احمد بن حنبل کا ڈائریکٹ آپ کا فرمان نقل کیا ہے، یہ ٹورزم کے لیے، ٹورسٹ پلیس بنانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا مس سیاحت من الاسلام فی شیئین ولا من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا صالحین، نہ تو یہ اسلام میں سے کوئی گنجائش نہیں ہے اس قسم کی ٹورزم کی، اور نہ ہی یہ اللہ کے کسی نبی کا فعل ہے، نہ ہی کسی نیکوکار اولیاء اللہ کا یہ کام ہے، نہ ہی اسلام میں کوئی اس قسم کی اجازت ہے کہ بس بے حیائی لوگوں کو بے حیائی کے لیے ہو جائے جی وہاں پر کوئی سعودی بھی قانون نافذ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں مقصد جو روئے زمین کی گناہ جو لوگ کرنا چاہیں وہاں کریں، جو مرضی کرتے پھرے میرے بھائی اسلام۔ اچھا یہ جو مولوی ہیں
یہ بڑے وکیل بنے پھرتے تھے، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی ہیں۔ بھائی یہ تم کیا کرتے ہو؟ ساری دنیا بھر کے گناہوں کے لیے لوگوں کے مرکز اس زمین کو بنا رہے ہو جہاں پر وہاں پر جائے کافر، جائے غیر مسلم جو مرضی بھی حجائی کرے وہاں پر اس کو اجازت ہوگی۔ اسی طرح باقی وہ نہیں اجازت اس کی۔ فرمایا لأن السفر یشتت القلب، اس کی ایک حکمت ہے۔ فرمایا جب انسان سفر کرے گا نا تو اس کا دل کو جو ایک قرار ہے نا، جو سکون ہے نا، وہ ختم ہو جاتا ہے کئی قسم کے۔ وہاں پر ایک دو برائی کے سامان دیکھے گا دل للچائے گا، چلو ایک باری کر لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ کرتے ہیں۔ دل ایک جیسا نہیں رہے گا، جو یہاں پر ہے نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، پڑوسی ہیں، سارے۔ جب تم جاؤ گے کسی بیرونی جگہ اور خاص کر کے جہاں گناہوں کی فراوانی ہوگی تو وہاں تو تمہارا دل خود کھینچ کر شہوت تمہیں لے جائے گی نا گناہوں کی طرف۔ فلا ينبغي للمريد ان يسافر الا في طلب علم، آپ فرماتے ہیں کسی انسان کو بھی سفر نہیں کرنا چاہیے سوائے اس بات کے کہ نیت ہو علم حاصل کرنے کی، علم کے لیے جا سکتے ہیں، یا مشاہدات شیخین یہ تو ختم کیا ہے نا انہوں نے، یہ اس پر تو پوری صدی لگائی ہے نا، کسی نیک آدمی کی زیارت کے لیے نہیں جائے گی۔ کسی بزرگان دین کے مزار پر کسی نیک کے لیے یہ شرک ہو جائے گا۔ لیکن یہ آپ دعوت جو دے رہے ہیں یہ پورے سعودی گناہوں کے لیے پوری دنیا کو، ان مولویوں سے پوچھیں جنہوں نے پوری ایک صدی وکالت کی ہے ان کی، اب کیوں تمہاری زبانیں گونگ ہیں؟ اب کیوں نہیں بولتے اس تمام دنیا کی بے حیائی پر؟ فرمایا یا آدمی کسی بڑے عالم کے لیے، کسی شیخ کے لیے، کسی بڑی دینی شخصیت کے لیے جس کے پاس، جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے، جو تمہیں کوئی دین کا نفع دے سکے، ایسے دینی عالم کے لیے، شیخ کے لیے، ایسے نیک انسان کی زیارت کے لیے جاؤ، یہ اچھی بات ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، علم حاصل یا نیکوں کی زیارت کے لیے، یا تیسری ایک چیز ہے وہ یہاں تو نہیں ہے لیکن وہ ہے کہ آدمی تجارت کے لیے چاہے کہیں سے وہاں سے سامان جا کر دے کر لانا ہے تو وہاں جا کر جائز سامان وغیرہ خریدے، یا وہاں جا کر فروخت کرنا ہے یا وہاں سے لے کر آنا ہے، یہ جائز فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کا سفر، عمرے کا سفر بہت اچھی بات ہے، لیکن چاہے کوئی بھی سفر ہو تو سب سے پہلا کام تو یہ کرے سفر پر جانے سے پہلے کہ اگر کسی قسم کا اس نے کسی سے ظلم جاتی کیے تو اس کو پہلے، اگر پیسے کسی کے دینے تو پیسے واپس کرے، قرضہ لیا ہے تو بہرحالی پر جانے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اس کا قرضہ واپس کریں۔ اگر کسی کے ساتھ زبانی لڑائی جھگڑا کیا تو اسے جا کر معافی مانگے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جانے سے لے کر واپسی تک اپنا خرچہ بھی تیرے پاس ہو، یہ نہیں کہ وہاں جا کر پھر لوگوں سے مانگتا پھر، اور تیرے بیوی بچوں والدین کا خرچہ بھی چھوڑ کر جا، اتنا ہو کہ تیرے آنے تک تیرے اہل و عیال انہیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اور اگر کسی کی امانت تیرے پاس موجود ہے، کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھتے رہتے ہیں، تو وہ امانت بھی جس کی ہے اس کو واپس کر پھر سفر پر جائے، کیونکہ تمہیں کیا معلوم کہ وہاں پر واپس آؤ گے بھی یا نہیں آؤ گے۔ اور دوسرا، اکیلے سفر کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، اپنے سفر کے ساتھ کسی اچھے انسان کو، کسی نیکوکار انسان کو اپنے ساتھ رکھیں، اور جانے سے پہلے اپنے دوستوں کو، فیملی والوں کو الوداع بھی کہنا چاہیے، بتانا چاہیے۔ اور بلکہ آج کل تو علماء بلکہ نیکوکار بلکہ ہوم آفس، لیکن ہوم آفس کے جب پاسپورٹ بنا کر بھیجتے تو وہ انہوں نے ایڈریس لکھی ہوتی ہے، جب بھی تم سفر پر جاؤ تو اپنے پاسپورٹ کا نمبر اور اس کے پہلے صفحے کی جو ڈپلیکیٹ اپنے کسی رشتہ دار کو دے کر جاؤ، کیونکہ پاسپورٹ بعض اوقات گم ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اس کا بنانا بڑا مشکل ہو جائے گا تمہارے، کیونکہ پھر وہ ایک لمبی انکوائری کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ ایڈوائس لکھی ہے، وہ کہتے بھائی سفر پر جانے سے پہلے اپنے پاسپورٹ کے نمبر
بولو اللہ کے ایک پیپر دیں، یہ لے کر اپنے گھر کسی محفوظ جگہ رکھ لو، تاکہ اگر گم ہونے کی شکل میں ہمارے پاس تم بتاؤ گے یہ ہے میرے پاسپورٹ کا نمبر، تو ہم وہاں سے انکوائری آسانی سے کر سکیں گے، اور اس کے ڈپلیکیٹ کسی رشتہ دار کو دے کر، اور یہ ایڈوائس ہے بالکل۔ اور صلاۃ الاستخارہ یہ بھی پڑھ لے، نفل پڑھے، پہلے یہ اللہ سے استخارہ کرے کہ میرے لیے سفر کرنا مناسب بھی ہے یا نہیں، اور سفر جمعرات کے روز کرنا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور صبح کے وقت کرنا۔ سفر کے لیے جو اسلام میں پسندیدہ دن ہے نا، باقی تمام اچھے سے اچھے کاموں کے لیے بدھ کا دن ہے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کے لیے بدھ کا دن ہے دین میں، بدھ کا دن فکس ہے اچھے سے اچھے کاموں کے لیے، لیکن سفر کے لیے جمعرات کا دن ہے۔ جب بھی آپ سفر کریں کوشش کریں تاکہ جب آپ سفر کریں گے تو منزل مقصود پر پہنچ کر تو تمہارے لیے جمعے کے دن آرام وغیرہ کرنا آسان ہو۔ اور اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی، یہ تو میں نے خود تجربہ کیا ہے، میرے ساتھ میں نے دیکھا کہ بعض اوقات آدمی بیمار پڑ جاتا ہے اکیلا، تو یہ یقین کریں جو لوگ اکیلا سفر کرتے ہیں نا، اس کے بعد جو بیچارے مطلب ایک بالکل اجنبی یہاں بیمار ہو جائے تو اس بیچارے کو لے کر کہیں کسی نے تو جانا ہی ہے نا، خواہ مخواہ لوگوں پر وہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ کوئی ساتھی ہوگا تو وہ اس کو سنبھالے گا۔ تو کبھی بھی اگر کوئی انسان کہیں بھی جائے اکیلا نہ جائے، کوئی نہ کوئی اس کو، اور ساتھی بھی ایسا نہیں ہو چاہیے بے وفا قسم کا۔ اچھا ابھی آپ دیکھتے ہیں ابھی چند سال پیشتر جو ولکانو ہوا تو ہمارے کچھ تمام جہاز گراؤنڈ پر لینڈ ہو گئے، اور 15 دن تک وہ لینڈ رہے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ کوئی ترکی میں لینڈ ہو گیا، کوئی سیریا میں ہو گیا، کوئی کہیں، پورے یورپ کی فلائٹیں بند ہو گئی، ساتھ بھی نہیں ہے، پیسے بھی جیب میں نہیں، تو کدھر وہ انسان جائے؟ بھائی اسی لیے شریعت نے کہا کہ اکیلے سفر نہ کرو، ساتھ کسی کو رکھو، اور پھر اتنا خرچہ رکھو کہ اگر اس قسم کی ایمرجنسی ہو جائے تو تمہیں اتنا کوئی ہفتے 2 ہفتے 4 ہفتے گزار سکو، اتنا جیب خرچ لے کر ساتھ جاؤ۔ اور اگر بیمار ہو جاؤ تو تمہیں کوئی انسان تمہیں اگر بیمار ہو تو تمہیں بیماری کی حالت میں واپس لے آئے، اگر خدا نہ خاصا ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کوئی، ابھی کتنے واقعات ہوئے ہیں جی جہاں پر اکیلا انسان گیا، مجھے پتا ہے انڈیا گیا بیچارہ اکیلا، وہ اس کے اچانک ڈیتھ ہو، خبر ہی نہیں ہے، حکومت انکوائری کرے گی نا جب انسان کو زندہ ہوگا، کوئی بھی دنیا کی حکومت اچانک یہاں پر ایک انسان مر جاتا ہے، وہ کہیں سے باہر سے آیا ہے، ٹورسٹ ہے، پاسپورٹ تو ہوٹل میں اس کا ہوگا، باقی سارے انکوائری کو کیسے کرے؟ اسی لیے حکم، اگر اس کے ساتھ کوئی ایک اور بھی ہوا نا تو وہ چلو یہ بتائے کہ اس کا جناب پاسپورٹ ہوٹل میں ہے، یہ اس کے گھر والوں کو طلاق دے گا، ہزاروں بھائی اسی لیے اسلام نے کہا اکیلے سفر میں، اور جب بھی اپنا ڈاکومنٹس اس کے کچھ نہ کچھ اپنے جو با اعتماد لوگ ہیں ان کو دے کر جاؤ، گم ہونے کی شکل میں وہ تمہاری مدد کر سکے۔ اور جو تمہارے جب تم اپنے مقیم ہوتے ہو اس کے ان دنوں میں جو دعائیں جو ذکر اذکار تھا ان کا ناغہ نہ کرو، سارے ذکر اسی طرح کرو، وہ ساری دعائیں اسی طرح پڑھو، وہ ساری نمازیں اسی طرح پڑھو، اور فرمایا کہ ساتھ مسواک، کنگا، شیشہ اور سرمے دانی، اور اسی طرح کی جو باقی چیزیں ہیں جو ڈیلی، بلکہ ڈیلی نہیں ہمہ وقت ضرورت پڑتی ہے انسان، مسواک کی ہر وقت ضرورت، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح کی کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو اس کا بندوبست کر لو، اور یہ بالکل یہ کوئی جائز نہیں ہے کہ انسان گھر سے نہیں، اللہ ہی کھلائے گا، فرمایا یہ جہالت ہے، اللہ کھلاتا ہے، پر خدا تعالیٰ نے طریقہ بھی بتایا ہے کہ اپنا سامان کھانے پینے رہنے سہنے سارے بندوبست گھر سے لے کر چلو، اور وضو کر کے گھر سے نکلو، نماز پڑھو، عبادت
اور پھر یوں ہی نہ چلے جاؤ، کیونکہ جب گھر سے نکلو گے تو بہت سے شرعی مسائل بدلیں گے، بہت سے مسائل بدلیں گے، تو ان مسائل کو بھی پہلے سیکھو۔ پہلے گھر میں مقیم ہوتے ہو تو ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتے، سفر میں 2 پڑھنی پڑیں گی۔ گھر میں تم اگر موزے پہن کر تو 24 آور ہے مسا کے، سفر میں تو 72 آورز ہیں۔ اسی طرح بہت سے مسائل ہیں جن کا تعلق سفر کے ساتھ، اور پھر نفل ہیں، ان کو کیسے پڑھنا ہے، سفر میں نفل پڑھنے کا طریقہ کہیں جاتے ہیں کہ تو بہرحال تو پھر اسی طرح قبلہ ہے، کیونکہ جب بھی نماز پڑھیں تو روح قبلہ شریف کی طرح، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں نے قبلہ کیسے معلوم کرنا ہے۔ یہ مسائل سارے انسان سیکھ کرنے کے لیے، اور باقی انہوں آج کل تو کافی سارے آسانیاں بھی ہو گئی ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے بعد اگر سفر انسان اختیار کرے گا تو یہ جائز ہے، لیکن اگر ان چیزوں کو انسان نے خیال میں نہ رکھا تو سفر کرنا بازار کوئی بڑا اچھی اسلام کے نظر میں کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام